السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ شعب الایمان للبیہقی 128/12 حدیث 9154 سلسلہ صحیحہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 2440 میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ کوئی شخص اپنے مہمان کے لیے ایسا تکلف نہ کرے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق زندگی گزارنے کے سارے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اچھے برے حالات میں انسان اپنے ایمان اور اخلاق پہ آنچ نہ آنے دے۔ میل ملاقات کی اہمیت رکھی تاکہ زندگی میں ایسی یکسانیت نہ ہو کہ انسان اپنی حیات میں کشش محسوس نہ کرے۔ مہمان کی تکریم اگر استطاعت ہے تو خوب سے خوب تر کرنے میں بہت اجر ہے اور اسلامی تہذیب ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پانی پلا دینا ہی وہی اجر رکھتا ہے۔ جو کام اپنی حدود اور استطاعت سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا نتیجہ ذہنی کوفت کی صورت میں ملے گا اور پھر سارے معاملات خوشی اور سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر ایک شخص کی کسی کے گھر میں اچھی میزبانی ہوئی ہو تو یہ اس پہ ایسا قرض نہیں ہے کہ وہ لازماً خود کو مصیبت میں ڈال کر ویسی ہی میزبانی کرے، اور اچھی میزبانی کی استطاعت کرنے والوں کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم نے جیسا کھلایا اس سے بڑھ کر ملنا چاہیے۔ جس تعلق میں استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا جائے اس میں بیزار کن رویہ پنپنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے تقوی کے حوالے سے بھی حسب استطاعت کی سہولت عطا کی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ہمارے معاشرے میں عام گھریلو دعوت ہو یا شادی بیاہ استطاعت کے اندر کرنا عیب سمجھا جانے لگا ہے۔ ہر طرح سے استطاعت سے بڑھ کر کرنا فخر سمجھا جاتا ہے۔ اسراف جیسے شیطانی عمل کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ رسم و رواج اور معمول کے اخراجات بھی استطاعت کے قریب قریب بھی نہیں پائے جاتے۔ یہ خطرناک حد تک قومی رویہ بنتا جا رہا ہے اور یہ سوچ ہماری سادہ معصوم مگر پروقار تہذیب کو چاٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سلیقہ زندگی دیا اس کی کوئی رمق ہمارے گھروں میں باقی نہیں ہے۔ مہمان کی تکریم کے لیے ہم وقت، پیسہ، جسمانی توانائی پہ تو استطاعت سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کو کھلایا اس کے بدلے میں مہمان کو رخصت کر کے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ برا کام بھی حد سے بڑھ کے ہی ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ نہیں کہ اپنی صحت، جیب، وقت اور حالات کے مطابق کھلایا پلایا جائے اور مہمان کی تکریم کے اجر کو محفوظ رکھا جائے۔ مہمان کی تکریم کا اجر اسی صورت میں ملے گا جب ہم اللہ کی خاطر اور ذہنی اذیت بیزاری کے بغیر مہمان کی خدمت کریں گے، اور اس کے جانے کے بعد اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے کی بجائے دل میں راحت اور گھر میں برکت محسوس کریں گے۔ دین کے معاملات میں خرچ کرتے ہوئے ہماری استطاعت کا پیمانہ کم سے کم ہوتا ہے اور دنیا کی واہ واہ کے لیے استطاعت کا پیمانہ مقروض بھی کر دیتا ہے۔ فی زمانہ شادی کی بڑھتی ہوئی رسموں کے اخراجات کسی طرح بھی حدود میں نہیں رکھے جاتے۔ عام پارٹی یا دعوت میں انواع و اقسام کے کھانوں کی کثرت کا مقابلہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جو سراسر ریاء اور تفاخر کی علامت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3756 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دو لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کرتے تھے جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یعنی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دعوت کا اہتمام کریں۔ گھروں اور دلوں میں سکون لانے کے لیے اس مقابلے بازی کے ناپسندیدہ فعل کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا ہی اقدام کرے۔ یہی رقم کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے کام آ سکتی ہے جو جنت کے مزیدار کھانوں کی ضمانت بنے گی۔ ایک اور کلچر بازار سے کھانا منگا کر مہمانوں کی تواضع کرنے کا بھی بن چکا ہے جو ہماری تہذیب نہیں تھی۔ اس میں بھی تصنع اور دکھاوا ہے۔ میزبانی کی حقیقی روح بازاری کھانوں یا ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھلانے میں نہیں مل پاتی۔
صحت، پیسے، وقت کا ضیاع الگ ہوتا ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ مہمان نوازی کی اسلامی اور مشرقی تہذیب کا حسن قائم رکھیں، جس میں محبت، خلوص، سادگی اور آسانی پائی جاتی ہے، اور استطاعت کے پیمانے دین اور دنیا کے لحاظ سے توازن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس محفوظ کروایا وہ باقی رہے گا، جو دنیا کی خاطر خرچ کیا وہ فنا ہو جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء ومن زوال نعمتک ومن فتنة الفقر وضیق الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔